بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو نہ صرف قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت یوسف میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ کہانی ایمان، صبر اور حکمت کا ایسا سبق دیتی ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مبارک صف میں شامل کیا اور ان کی زندگی کو آزمائشوں، حکمتوں اور کامیابیوں سے بھرپور بنایا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ایمان افروز داستان کو ابتدا سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھا، جو بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سب سے زیادہ ان کو پیارے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک مرتبہ ایک خواب کا ذکر سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے والد، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کا ذکر سورت یوسف کی آیت نمبر 4 میں بھی فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے اور یوسف علیہ السلام کو آنے والے وقت میں بڑی عزت اور مقام حاصل ہوگا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ وہ ان سے حسد کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد بھر دیا۔ انہوں نے سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ بھائیوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جانے کی اجازت لی۔ جنگل میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر جھوٹا بہانہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ہم نے یوسف کو وحی بھیجی کہ ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل کی حقیقت سے آگاہ کرو گے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں موجود تھے تو وہاں سے ایک کارواں گزرا۔ کارواں والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور انہیں مصر کے بازار میں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ وہاں پر عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ غلط ارادے رکھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یوسف نے کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرا رب بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا اور عزیز مصر کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک گواہ نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ پیارے دوستو، زلیخا کے جھوٹے الزامات کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جاری رکھی اور اپنے ساتھی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ایک دن 2 قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا۔ ایک قیدی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ پہلے قیدی کو بتایا کہ وہ آزاد ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرے قیدی کو بتایا کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے۔ پیارے دوستو، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ 7 سال تک زمین زرخیز رہے گی، لیکن اس کے بعد 7 سال تک قحط پڑے گا۔ انہوں نے قحط سے بچنے کے لیے غلہ ذخیرہ کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ بادشاہ ان کی حکمت سے متاثر ہوا اور انہیں جیل سے رہا کر کے مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ یمن میں قحط پڑ گیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس وزیر سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا بھائی یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اناج دیا، لیکن اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائیوں نے بنیامین کی رہائی کی درخواست کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کر دیا۔ لہٰذا قرآن کریم میں ذکر ہے، یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا۔ جو تقوی اور صبر اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا۔ یعقوب علیہ السلام نے مصر آ کر یوسف علیہ السلام کو پایا اور ان کا خواب پورا ہو گیا۔ 11 بھائی یعنی 11 ستارے، والد یعنی سورج اور والدہ یعنی چاند ان کے سامنے جھک گئے اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کا درس دیتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی اور عزت عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔